میں نے جواب دیا، ساری کلاس ہنس ہنس کے پاگل، ہنس ہنس کے پاگل. وہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا نا، یوں تو والا کہتا ہے گڈ ہی اسپیکس انگلش. کلاس ختم ہوتی ہے، کوئی ٹیچر کو سلام نہ کرے، ہیلو نہ کرے، کوئی عزت نہ کرے. ٹیچر کمرے میں داخل ہوتا ہے، یہاں پہ کیا کرتے ہیں سارے؟ کوئی اور ہی دنیا، ایک دم سے کوئی اور ہی دنیا. اور میں وہاں گیا تو پہلی چیز جس کا مجھے اندازہ ہوا، ان لوگوں کے پاس ہر طرح کی کیا ہے؟ آزادی ہے، تقریباً پاگل پن والی آزادی ہے. جو چاہے کہیں، جو چاہے کرے، جب چاہے کرے، کوئی قید نہیں ہے، بالکل کھلی کھلی آزادی ہے. لیکن پھر کچھ مہینے بعد ایک چیز سیٹل ہونی شروع ہوئی. اگر مجھے اپنا مذاق نہیں اڑوانا، اگر مجھے سارے بچے دیکھ کے، سارے دوسرے لڑکے دیکھ کے میرا مذاق نہیں اڑائیں گے، مجھے بلی نہیں کریں گے، تو مجھے ان کی طرح کا ہونا پڑے گا. مجھے اپنے کپڑے بدلنے پڑیں گے، مجھے اپنے چلنے کا طریقہ بدلنا پڑے گا، مجھے انگلش سیکھنی پڑے گی، مجھے اپنے ایکسنٹ کو دور کرنا پڑے گا، ورنہ یہاں میری خیر نہیں ہے. تو اب جو کپڑے میں پہن رہا ہوں وہ کیوں پہن رہا ہوں؟ کیوں مجھے اچھے لگتے ہیں. اور اگر مجھے اچھے بھی لگتے ہیں وہ اس لیے کہ میں نے کسی اور کو دیکھا تھا، اس نے ایسے پہنے ہوئے تھے اور وہ پاپولر ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہے. اب میں وہ پہنوں گا جو اس طرح کا کچھ پہن لوں تاکہ میں بھی فکس فٹ ہو جاؤں سوسائٹی میں. اس کو آپ آزادی کہیں گے؟ آزادی تو ہوتی ہے جو میں چاہوں کروں نا، جو میں چاہوں کروں. لیکن جو لگتی آزادی ہے وہ بھی ایک نیا پریشر کریٹ کرتی ہے، اور وہ ایک نئی غلامی بنا دیتی ہے. اور اس غلامی سے انسان کی سانس کیا ہوتی ہے؟ رکتی ہے. اس سے سکون نہیں آتا، اس سے مزید پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ایک نیا قسم کا مسئلہ شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک واحد چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، وہ انسان فالو کرے تو کیا ہوتا ہے؟ سکون، آزادی مل جاتی ہے، کسی چیز کی غلامی نہیں رہی. ہاں، ہر اور چیز میں سٹریس اور انگزائٹی اور بے چینی. اور یہ جو سارے ہمارے بچے ہیں جو اب سکولز میں ہائپ، یا یہاں پہ میں نے نوٹ کیا ہے، شاید میری آبزرویشن غلط ہو، یہاں پہ جو سب سے ایکسپینسو سکولز ہیں جہاں پہ بچے جا رہے ہیں وہ سب سے زیادہ لبرل سکولز ہیں. اور ان بچوں میں سب سے زیادہ انگزائٹی ہے. اور وہ انگزائٹی بھی ہائپر انڈیویجولزم اور ہائپر کمپیریسن کی وجہ سے ہے. اسٹریس میں ہے کہ میری فرینڈز نے یہ کہہ دیا، میری فرینڈ نے وہ کہہ دیا. یہاں تک کہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو اگر حجاب بھی پہن لیں یا بچیاں حجاب پہن لیں، کوئی نماز غلطی سے پڑھ لے اسکول میں تو سارے اس کو کہ یہ مسلم آ گیا، تانے سننے کو ملیں گے اسے. یعنی ایسے تانے جو امریکہ میں کسی کو نہیں سننے کو ملتے، وہاں پہ کوئی نماز پڑھ لے ہائی اسکول میں، وہ یہاں سننے کو ملتے ہیں. اب یہ ریالٹی ہو گئی ہے. تو اس چیز سے آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس چھوٹی سی تعبیر میں، یشرح صدرہ للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء اللهم لا تجعلنا منهم. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جو کوئی بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے ان کی طرف ہم آئیں گے. قیامت کا دن ہے، لوگوں کے اعمال نامے دکھائے جا رہے ہیں، اس کا سین ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اعمال کو، جو بھی انہوں نے عمل کیے تھے، ان کو ہم اپروچ کریں گے. اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں پہلے، پھر میں اس کی تعبیر سمجھاتا ہوں آپ کو. قریش کو جب یہ سننے کو ملا کہ ایک آخرت بھی ہے تو ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، ہم اتنے برے تو نہیں ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہم گندے کام ہی کرتے ہیں. میں نے بھی کوئی چیریٹی کی ہوئی ہے، میں نے بھی کسی کی مدد کی تھی، میں بھی سچ بولتا ہوں، ہمیشہ تو جھوٹ نہیں بولتا، میں نے بھی اپنی فیملی کا خیال رکھا تھا، میں نے بھی اچھے کام کیے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے سارے میرے کام اچھے جو کیے تھے وہ سارے ضائع ہو جائیں گے؟ یہ تو ناانصافی ہے. ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میرے اندر کچھ تو اچھائی ہے، اس کا کچھ تو خیال ہونا چاہیے، اس کا کچھ تو لحاظ کرنا چاہیے. اور اس بنیاد پر انہوں نے ایک فلسفی سوال اٹھایا کہ یہ کیسا مذہب ہے، اگر اس کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. یہاں پر یہ لوگ بات کر رہے تھے جن پر قرآن کا سچ ہونا واضح ہو چکا تھا. ان کی بات نہیں ہو رہی جن پہ قرآن کا سچ ہونا واضح نہیں ہوا. جن پر یہ واضح ہو چکا انہوں نے یہ نیا سوال نکالا. ٹھیک ہے
सच तो, लेकिन अगर मैं ना मानूं फिर भी मैं अच्छा तो हूं ना, इतना तो बुरा नहीं हूं. सच को पहचानने के बाद उसको ना मानना ये एक बहुत बड़ा क्राइम है. और इस क्राइम के बारे में, ऐसे क्राइम करने वालों के लिए क्या कहा है अल्लाह ताला ने, जो भी अमल उन्होंने किए होंगे उनके सामने हम आएंगे, फजअलनाहु हबाअम मनथूरा, उसको हम हबा बना देंगे. हबा समझ लें क्या होती है. कभी धूप में आप किसी खिड़की के पास बैठे हो तो आपको धूप के अंदर छोटे छोटे बारीक से डस्ट के पार्टिकल से उड़ते हुए नजर आएंगे. उसको आप टच करने की कोशिश करो तो वो मज़ीद उड़ जाते हैं. उसको हबा कहते हैं. उन छोटे छोटे बारीक से तिनकों को हबा कहा जाता है. और फिर हबा खुद से फैलते रहते हैं. वो एक जगह नहीं रहते. आपने नोट किया होगा, आप उसको टच करो तो क्या होता है, वो फैल जाते हैं. मंसूर कहते हैं तेजी से फैलना, हर तरफ को फैलने को. लेकिन हवा तो बाय डेफिनेशन खुद ही से फैलती है. उसमें मंसूर का इजाफा करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि हवा तो होती ही फैलने के लिए. उसकी तो तारीफ ही ऐसी है. मंसूरत से मुराद है वो ऐसा फैलेगा उस दिन जैसा उसने कभी फैला नहीं होगा. ऐसी डिस्पर्शन जो अभी भी नहीं होती.